نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد کو اور غلام کے بدلے غلام کو اور عورت کے بدلے عورت کو۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اے ایمان والوں کے خطاب سے حکم فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے تو اس کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جس طرح قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طرح قاتل کو بھی اسی انداز سے قتل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے قصاص کا مطلب سمجھ لیں، پھر قصاص کا اس آیت کا شان نزول۔ قصاص کا مطلب ہے کہ برابری اور مساوات، کہ جس انداز سے جس طریقے سے قاتل نے مقتول کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی نے دوسرے کو زخم لگایا ہے اسی طرح سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، یا اسی طرح سے اگر اس نے زخمی کیا ہے تو اسی طرح اس کو بھی زخمی کیا جائے گا، تو یعنی کہ برابری کرنا۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر دو قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے دوران فریقین کے دونوں طرف سے بچے بھی مارے گئے، بڑے بھی مارے گئے، غلام بھی، عورتیں بھی، سب مارے گئے۔ تو ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر غالب آ گیا، جیت گیا۔ تو بعد میں وہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے ورثاء کا حق مانگنے لگا، قصاص مانگنے لگا۔ تو جو طاقتور اور مضبوط قبیلہ تھا وہ کمزور اور غریب قبیلے سے کہنے لگا کہ ہمارے غلام کے بدلے آپ کے آزاد قتل کیے جائیں گے اور ہماری عورتوں کے بدلے آپ کے مرد قتل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کر کے یہ حکم دے دیا کہ قصاص کے اندر اگر آزاد نے قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، اسی طرح غلام کے بدلے غلام کو اور عورت کے بدلے عورت کو۔ تو یہ قصاص آگے یہ بات ہے کہ اگر کوئی ورثاء کے اندر مثلا دو ورثاء ہیں، ان میں سے ایک وارث معاف کر دیتا ہے اور دوسرا وارث معاف نہیں کرتا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس صورت میں قصاص کا حق تو ختم ہو جائے گا، لیکن دیت پھر بھی واجب رہے گی۔ اور دیت کیا ہے کہ دیت ہے 100 اونٹ، اور اگر سونے کے اعتبار سے دینار کے اعتبار سے دینی ہے تو 1000 دینار، اور چاندی کے اعتبار سے 10,000 درہم، جو آج کے وزن کے اعتبار سے 36 کلو اور 36 تولے اور 8 ماشے بنتی ہے۔ تو اس حساب سے وہ دیت ادا کرے گا۔ اور دیت جو آگے حکم ہے قصاص کا، قصاص لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگرچہ ورثاء کو اس چیز کا حق ہوتا ہے کہ وہ قصاص لیں، لیکن یہ جو قصاص کا حق لینا ہے وہ خود نہیں لے سکتے، بلکہ وہ حاکم وقت کے پاس جائیں گے۔ آج کل کے اعتبار سے وہ عدالت سے رجوع کریں گے، عدالت میں اپنا حق دائر کریں گے اور وہاں اس کے عدالت کے ذریعے اپنا حق وصول کریں گے۔ اس لیے کہ اگر مقتول کے ورثاء خود اس کو قاتل کو قتل کریں گے یا قصاص کا حق لیں گے تو چونکہ وہ غصے میں ہوں گے، غصے کی وجہ سے وہ حد سے تجاوز بھی کر سکتے ہیں کہ جتنا قاتل نے نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اب قصاص کے اندر زندگی کیسے ہے؟ حالانکہ قصاص کے اندر تو دوسرے یعنی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم کی جاتی ہے، ایک اور جان ختم ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی کیسے؟ تو وہ زندگی ایسے ہے کہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا تو وہ قتل کرنے سے ڈرے گا، پیچھے ہٹے گا، اور جب وہ پیچھے ہٹے گا تو اس کی جان بچے گی، دوسرے مسلمان کی اس کی جان بچے گی تو اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور قاتل کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ اس طرح قصاص کے اندر انسان کی، مسلمانوں کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دے کر بھی مسلمانوں کے اوپر ایک عظیم احسان کیا ہے کہ اس احسان کی وجہ سے کہ جتنے جرائم سے روکا جا سکتا ہے اس قصاص کے ذریعے، اگر یہ قصاص کا حکم نہ ہوتا، کوئی اور طریقہ ہوتا تو اس جرم کو روکنا اتنا آسان نہ ہوتا جتنا کہ یہ قصاص کے ذریعے روکنا آسان ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر ایک عظیم احسان